امریکی صدر جو بائیڈن کا یہ بیان کہ غزہ میں بے دریغ بمباری اور وحشیانہ کارروائیوں کی وجہ سے اسرائیل بین الاقوامی برادری میں اپنی ہمدردیاں کھو رہا ہے، مگر اس کے آنسو بہانے کے مترادف ہے۔ جو بائیڈن کے یہ کہنے سے اسرائیل کی موجودہ کابینہ اس کی تاریخ کی سب سے زیادہ قدامت پسند اور سخت گیر ارکان پر مشتمل ہے، اور یہ کہ وزیراعظم نیتن یاہو کو اس کابینہ کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ 18,000 سے زائد فلسطینیوں کے قتل کی اطلاع ہی نہیں ہو سکتی۔ امریکی صدر نے یہ کہہ کر بھی دنیا کو غلط اور گمراہ کن تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہودیوں اور فلسطینیوں کے لیے علیحدہ یعنی دو ریاستوں پر مشتمل فارمولے کے تحت مسئلہ فلسطین اس لیے آج تک حل نہیں ہو سکا کہ نیتن یاہو فلسطینی ریاست کے قیام کے خلاف ہیں۔ امریکی صدر کا یہ دعویٰ حقائق کی مکمل نفی ہے۔ 1976 میں جب مصر، اردن، شام اور لبنان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فلسطین میں مقبوضہ عرب علاقوں یعنی دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ پر مشتمل ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بدلے اسرائیل کو عربوں کی طرف سے مستقل بنیادوں پر دوستی، تعاون اور باہمی سلامتی کی بنیاد پر ایک قرارداد کی صورت میں پیش کی تھی، تو امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو کر کے نوم چومسکی کے مطابق مشرق وسطیٰ میں مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کا ایک سنہری موقع ضائع کر دیا تھا۔ اسی طرح 1991 میں اوسلو معاہدے کے تحت ایک علیحدہ فلسطینی ریاست کے قیام پر اسرائیل کے رضامند ہونے کے باوجود نیتن یاہو کی حکومت نے مغربی کنارے پر آبادکار یہودیوں کے لیے نئی بستیوں کی تعمیر کے ذریعے دو ریاستوں کے فارمولے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی، تو عالمی دباؤ، فلسطینی احتجاج اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کا ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ سلامتی کونسل میں اسرائیل کے ان اقدامات کی مذمت کے لیے جب بھی کوئی قرارداد لائی گئی، امریکہ نے بلا تعامل اس کو ویٹو کر دیا۔ مسئلہ فلسطین اور عرب اسرائیل جنگوں کا تاریخی جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے قیام 1948 اور پہلی عرب اسرائیل جنگ 1948 تا 49 سے چوتھی جنگ 1973 تا 74 تک امریکہ کی طرف سے ہتھیاروں کی امداد نے صہیونی ریاست کو عربوں کے ہاتھوں شکست سے بچایا۔ مصر کے صدر انور سادات، جنہوں نے اکتوبر 1973 میں اسرائیل کو سرپرائز حملے میں شکست دے دی تھی، اور مصری افواج ایک طرف سینائی میں اسرائیلی فوجوں کو دھکیلتے ہوئے اسرائیل کی سرحدوں پر پہنچ گئی تھی، اور دوسری طرف شام کی فوجیں سطح مرتفع گولان پر دوبارہ قبضہ کر کے اسرائیلی سرحدوں پر دستک دے رہی تھیں، نے جنگ کے اختتام پر اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے، تو اس اقدام پر تنقید کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کے ساتھ تو لڑ سکتا ہوں مگر امریکہ کے ساتھ نہیں۔ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ امریکہ آخر کیوں اسرائیل کی امداد میں آخری حد تک جانے کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے بچانے کے لیے وہ 1973 میں ایٹمی جنگ کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے پروفیسر نوم چومسکی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ پر امریکی بالادستی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس کے خلاف ہر چیلنج کو شکست دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس ضمن میں 1967 کی جنگ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو چیلنج کرنے والی ایک قوت عرب قوم پرستی کو شکست دی تھی۔ اب بھی خلیج فارس سے لے کر بحیرہ روم تک مشرق وسطیٰ کے وسیع خطے میں امریکہ کے خلاف ایک نئے چیلنج یعنی چین کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل امریکہ کے لیے واحد ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے مشرق وسطیٰ کے دو اہم ممالک سعودی عرب اور ایران کے ساتھ معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں قریبی تعلقات قائم کر کے خطے میں قدم جمانے میں اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ امریکہ کہہ چکا ہے کہ مشرق وسطیٰ بلکہ وسطی، مغربی اور جنوبی ایشیا میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج روس نہیں بلکہ چین ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے انڈو پیسفک خطے کا تصور پیش کر کے مشرق بعید سے لے کر بحر ہند کے مغربی کنارے اور بحیرہ احمر تک ایک دفاعی لائن قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے مغربی کنارے کے دفاع کی ذمہ داری اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اس لیے وہ امریکہ کی طرف سے بھاری اور غیر مشروط فوجی امداد حاصل کرتا ہے۔